حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے۔ حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا۔ ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا۔ گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا، درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے۔ اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی۔ باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی۔ درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا۔ والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے، بیٹھ میرے گھوڑے پہ۔ آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے، اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، باہر آؤ۔ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے کیا ہوا؟ عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ، تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو۔ حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی۔ فرمایا نا بڑا آدمی اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی، خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا، اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی۔ دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی۔ حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے جانبدار بندہ لے کے آئے جو گواہی دے۔ تو حضرت علی خاموش ہو گئے۔ کہنے حضرت علی قریب گئے، کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا، زرہ تو میری ہے، ناراض نہ ہونا، میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا۔ علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ چل، تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا۔ میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا؟ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں نا تقاضا پورا کیا حضرت علی نے۔ تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا، جملہ یاد رکھنا، کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے دل سے کفر کی میل دور کر دی، تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا، کفر۔ لیکن شرط دیکھیں نا، غریب آدمی ابو ایوب انصاری، ماڑے بندے، اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی۔ تو سیاست دان تو اللہ کی پناہ، وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو، اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا۔ حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے۔ جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں۔ کیوں دیر سے آیا؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھا۔ وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے۔ سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح۔ اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی، اور عبداللہ کی ماں نے دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں دے آ کے دیکھ لو، ابھی بھی گیلا، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے۔ صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ میرے بھائی انصاف کا رنگ تو دے، کاموں کو سمجھنا۔ یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے، طاقت ہے کسی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہم نے پیش کیا اپنے آپ کو۔ والے غنیمت کی چادریں بٹ رہی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے۔ فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا، اسی کی تامت، لوگ کھڑے ہو گئے، عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، تو کیوں لی دو؟ حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی۔ دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے، ابا نے سیکھا ہے، اور آپ تیار نہیں، ہم تیار نہیں انصاف کے، ہمارا مزاج نہیں انصاف کا، ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں۔ اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں، اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑا ہیں، جج بکتے، یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں، ہم پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا۔